2024 کا کہ الیکشن کا فیصلہ سرینا ہوٹل میں ہوا. کل قلعہ سیف اللہ میں جو اغوا ہوئے، دہشت گردی ہوئی، وہاں ریاست کہیں نظر نہیں آئے. افراد کس طریقے سے فیصلے اور انصاف کے دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز انٹرسٹ گروپس اور پولیٹیکل گینگز بن چکے. اس پگڑی کو رکھا جاتا ہے کچھ لوگوں کے سر پہ، ان کو کبھی الیکشن کمیشن اچھالتا ہے، پھر اس کو کبھی ہائی کورٹ اچھال کے پھینکتا ہے، کبھی اسٹے پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ توہین آمیز حرکت اب بلوچستان کے پارلیمانی سسٹم میں کیا جا رہا ہے. یہاں بوٹ پالیشیوں کو لا کے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. آج مجھے اور میرے ہم فکر ساتھیوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بلوچستان کے ایشوز پہ اپنا نقطہ نظر آپ کے ذریعے یہاں کے سیاسی کارکنوں، یہاں کے دانشوروں، اہل قلم اور سوجھ بوجھ رکھنے والے سماجی لوگوں کے سامنے رکھیں. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور اس لائق سمجھا کہ میں اور آپ بالمشافہ بھی گفتگو کریں اور ہمارا آواز آپ کے ذریعے اس صوبے کے دور دراز علاقوں تک پہنچے اور ہمارا نقطہ نظر اس ملک کے پالیسی ساز افراد تک پہنچے. پالیسی ساز افراد میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس ملک میں آج ادارے مکمل طور پہ مفلوج ہیں. جس ادارے کو آپ دیکھیں وہ اپنے اپنے ذاتی مفاد کے گرد گھوم رہا ہے اور افراد اس میں فیصلے کر رہے ہیں. یہاں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پہ بلوچستان کی اسمبلی ہے. اس کے قریب آمنے سامنے بلوچستان کا عدالت عالیہ ہے اور اس کے بالکل بغل میں سرینا ہوٹل ہے. سرینا ہوٹل کے گیٹ کے سامنے اگر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، فوجی بھرتی سینٹر ہے. بڑے اہم عمارت ہیں اور یہاں بلوچستان کے قومی اجتماعی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. 2024 کے الیکشن کی تیاریاں اس صوبے کے سیاسی پارٹیوں نے اس صوبے کے گلی کوچے سیاسی اداروں میں، گاؤں اور ایسے جگہوں پہ نہیں کیا جہاں عوام بستے ہیں، بلکہ 2024 کا کہ الیکشن کا فیصلہ سرینا ہوٹل میں ہوا. اور اس چوک کے پہ جہاں عموماً لوگ دھرنا دے کے بیٹھتے ہیں، وہاں بلوچستان کا پولیٹیکل پارٹیاں اپنا کوٹا کا لیلامی میں مشغول تھے اور دوسرے طرف بلوچستان کے دور دراز علاقے میں لوگ بھوک، افلاس، دہشت گردی، ناانصافیوں کا شکار ہو رہے تھے. اس کے سامنے بالکل صوبائی اسمبلی ہے. اس لیلامی کے بعد پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا سرکاری کوٹا لے کے اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں جہاں قومی حقوق کا لیلامی اور سودے بازی ہو رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ جتنے پیسے آتے ہیں پی ایس ڈی پی میں، اس پہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں. ظاہراً تو اپوزیشن اور حکومتی پارٹیاں، مگر ایک بہت بڑا نورہ کشتی وفاق میں پارلیمنٹ میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں صوبائی اسمبلی میں بھی. صوبائی اسمبلی کے سامنے اگر آپ جائیں جہاں عموماً دھرنے ہوتے ہیں، پریس کے ساتھی بھی وہاں جا کے اس دھرنے کو کوریج دے رہے ہوتے ہیں، وہاں ہائی کورٹ ہے اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہاں افراد کس طریقے سے فیصلے اور انصاف کے دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک مثال میں آپ کو دوں کہ 2018 کے الیکشن میں میرا اس وقت حلقے کا نام NA 265 تھا. اس کے مینڈیٹ کو چوری کی گئی اور آج 2025 شروع ہو چکا ہے، وہ فیصلہ ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے افراد
وہ اپنے مفادات، اپنے پسند ناپسند کے بنیاد پہ ان اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ساتھ فوجی بھرتی کا ادارہ ہے، وہ بھرتی ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے۔ عزیز صحافی ساتھیوں، افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے سیاسی عمل کو اپنے ذاتی، گروہی، طبقاتی مفادات کے لیے نیلام کر دیا ہے، اور پولیٹیکل پارٹی جو بلوچستان میں ہیں، ہم بلوچستان کا بات کریں گے، وفاق آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے کے فیصلے ہوئے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے سیاسی کارکن کا سیاسی قتل کر کے ان کے لیے دروازے اپنے اداروں کے بند کیے ہیں، اور وہ سیاسی دروازے بند کرنے کے بعد پولیٹیکل پارٹیز نے سرمایہ داروں، سمگلروں اور ٹھیکیداروں کے لیے اپنے اپنے عہدے اور پارٹی کے پارلیمانی جو نشستیں ہیں وہ مختص کیے ہوئے ہیں۔ اس پہ آپ تمام پارٹیوں کو ایک دفعہ دیکھیں کہ کہاں پارٹی ریاست کے اس پارلیمانی اداروں میں کس کس کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ یقیناً میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہاں اہل قلم جو موجود ہیں وہ 2024 یا اس سے پہلے والے الیکشن پہ اپنا قلم استعمال کرو، لوگوں تک آگاہی پہنچائیں۔ ایسے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو مذہب کے نام پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کو ایوان بالا میں لا کے بٹھایا جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے، تو ان کا کرائٹیریا یا ان کا سٹینڈرڈ یا ان کے میرٹ صرف یہ ہے کہ بہت بڑے ٹھیکیدار اور پیسے والے ہیں۔ تو آپ کی نمائندگی کو تو یہاں بھی نیلام کیا گیا۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ میں نے پہلے دوستوں کو کہا کہ جس پگڑی کو رکھا جاتا ہے کچھ لوگوں کے سر پہ، ان کو کبھی الیکشن کمیشن اچھالتا ہے، پھر اس کو کبھی ہائی کورٹ اچھال کے پھینکتا ہے، کبھی اسٹے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پولیٹیکل پروسیس مسلسل ایک بہت بڑے افراتفری کا شکار ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں ادارے نہیں ہیں، افراد فیصلے کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کے ادارے بھی اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ آپ 2024 کے الیکشن کے بعد آپ سینٹ کے الیکشنز پہ ذرا اپنا نظر رکھیں اور اپنے قلم اٹھا کے اس پہ اپنا تجزیہ لکھیں، کیونکہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ادارے تو مفلوج ہو چکے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کہ وہاں تمام معاملات سازشوں کے بنیاد پہ چلتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آئندہ نسلوں کا یہاں فیصلہ ہے، وہ آپ کا قلم ہی اس کو بہتر کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے۔ آپ سینٹ کے الیکشنز پہ ذرا توجہ کریں کہ کس طریقے سے 2024 کے سینٹ کے الیکشن ہوئے، اور آپ کے صوبے میں باہر سے کون کون لا کے ان کو کس ادارے میں فیصلہ ہوا۔ آپ تمام اخبارات کو اٹھائیں ان دنوں کے، کہ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کر رہے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹس کو وہ لا کے لانچ کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے ووٹنگ ہو رہا ہے۔ یقیناً اس طریقے سے لوگوں کو لا کے آپ کے سینٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے فاٹا کا قصہ بند ہو گیا، اس کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا ہے، یہ توہین آمیز حرکت اب بلوچستان کے پارلیمانی سسٹم میں کیا جا رہا ہے۔ یہاں بوٹ پالیشیوں کو لا کے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں عموماً اور کوئٹہ میں خصوصاً جہاں بھی کوئی سیاسی یتیم یا پاکستان کے خفیہ اداروں کا پسندیدہ، اس کا سٹینڈرڈ کرائٹیریا جو بھی ہے، ان کو آپ خود اس کو جانتے ہیں، اس کو لا کے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ کوئٹہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئٹہ میں 9 صوبائی سیٹوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو کوئٹہ کے شہر سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں، نہ اس کے گلی کوچوں میں وہ کبھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سینٹ میں بھی اس طریقے سے کیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتا ہے، ان کا ایک طبیب جو ہے لیڈر نے کچھ عرصے پہلے قبائلیت پہ بڑا تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ بلوچستان میں سیاسی عمل جو ہے قبائلیت نے آلودہ کیا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے مکران کے قومی اسمبلی کے حلقے سے جو شخص جیتا ہے
وہ کسی قبائلی بنیاد پہ نہیں جیتا ہے، وہ حتیٰ کہ پاکستانی بھی نہیں ہے، تو کیونکہ ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے کوٹا کے انتظار میں کہ کب ان کے اقتدار کا ایک چھوٹا سا حصہ ملے، وہ عموماً مسائل کا غلط تعبیر کرتے ہیں، اس غلط تعبیر کی بنیاد پہ ہمارا سیاسی عمل مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا ہے۔ میں پاکستان کے ریاست کے جو طاقتور پالیسی میکرز ہیں، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بلوچستان کو جس آپ نے نہج پہ لا کے کھڑا کیا ہے، ہمارے ارد گرد بہت بڑے بڑے طوفان اٹھ رہے ہیں، مگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کو سیاسی عمل کے ذریعے اس کو ٹھیک کریں۔ بلوچستان کو ایک سیاسی، ایک سماجی، ایک معاشی، ایک معاشرتی اور آئینی اور قانونی پیکج کا اور ایک تھیراپی کا ضرورت ہے، تاکہ بلوچستان کے لوگ اپنے آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، یہاں کے سیاسی کارکن اپنا فیصلہ کر سکیں۔ مگر سیاسی کارکنوں کو اب ریپلیس پولیٹیکل پارٹیز نے اس طریقے سے کیے کہ یہاں ٹھیکیداری پاکستان میں بغیر رشوت کا نہیں چلتا، یہاں سمگلرز کو لا کے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اب پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں ایک بائی الیکشن ہوا، اور بائی الیکشن جس طریقے سے ہوا اس کو آپ خود جانتے، اس پہ تبصرہ کرنا درست نہیں ہے، مگر بائی الیکشن کے بعد پھر ایک پولیٹیکل پارٹی نے دھرنے دیے اور پورے صوبے کے راستے بند کیے۔ میں ان پولیٹیکل پارٹیز سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو تو جعلی الیکشن کا راستہ بند کرنا چاہیے، آپ کو پاکستان کے جمہوری اداروں کے اندر اس چور دروازے کو بند کرنا چاہیے تھا جو کہ آپ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور اپنے بھی ہی پارٹیوں کے اندر آپ نے ٹھیکیداروں اور سمگلر اور سرمایہ داروں اور ڈرگ مافیا کو لا کے آپ نے جگہ دیا ہے۔ مگر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان راستوں کو بند کیا جائے جہاں جس چور دروازے سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور چور دروازے سے لوگ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، مگر کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس عوام کے لیے درد نہیں ہے، انہوں نے بلوچستان کے عام لوگوں کا راستہ بند کیا، اور اس دھرنے سے جانی نقصان ہوا، تاجروں کو نقصان ہوا، مسافروں مریضوں کو نقصان ہوا۔ حالانکہ اس کا الٹ ہونا چاہیے، اس اسمبلی میں اس چور دروازے کے راستے کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ اب پولیٹیکل پارٹیز انٹرسٹ گروپس اور پولیٹیکل گینگز بن چکے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز سرمایہ داروں کے جو ہے شناخت کے اور عیاشیوں کے مرکز بن چکے ہیں، ایسے سرمایہ دار جن کا کوئی بھی پولیٹیکل جدوجہد نہیں رہا ہے، وہ جب آ کے پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں ان کا پاس پیسہ تو بہت ہے مگر سٹیٹس نہیں ہے، اور پارٹیوں کے ذریعے وہ سٹیٹس خرید کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور وی آئی پی کلچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے وجہ سے ہمارے صوبے میں ایک بہت بڑا انتظامی، سیاسی، سماجی ایک بہت بڑا بحران اٹھ چکا ہے، اور وہ بہت بڑا بحران ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا ہے۔ مثلا ہماری ریاست نے مستقلاً یہ کہا کہ یہاں قبائلیت اور قبائلیت نے اس صوبے کو پسماندہ رکھا ہے۔ آج تو متوسط طبقے کی حکومت ہے، کل بھی مری میں ایک متوسط طبقے کا فیصلہ ہوا تھا، انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم اس صوبے کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ سماجی نظم کو بھی ریاست نے برباد کیا، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں نے اس سماجی نظم کو ریپلیس کرنے کے بجائے ان انٹرسٹ گروپس بنے، تو آج بلوچستان ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے۔ اس کا بڑا مجرم وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے اس صوبے میں تمام نظم کو برباد کر کے ایجنسیوں کے ساتھ جو ہے ساز باز کر کے ایک اپنا ذاتی کوٹا مختص کرانے کے لیے انہوں نے بات کی۔ آج آپ دیکھیں، اگر کل جو قلعہ سیف اللہ میں فیصلہ ہوا وہاں ریاست نہیں تھا، کل قلعہ سیف اللہ میں جو اغوا ہوئے، دہشت گردی ہوئی، وہاں ریاست کہیں نظر نہیں آئے، نہ پولیٹیکل پارٹی ہوئے۔ اس سماجی نظم نے اپنے اغوا کاروں کو انہوں نے سزا بھی دیا، ان سے اپنے بندے بھی چھڑائے۔ اگر وہ سماجی نظم نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ آج ایک بہت بڑا ایشو پھر اس علاقے کے لوگوں کو ہوتا کہ ان کے لوگ اغوا ہو کے کہیں جاتے اور ان سے لوگ مطالبہ پیسوں کا کر رہے۔ تو میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے اپنے مدد آپ پہ اس دہشت گردی کے بہت بڑے واقعہ سے اپنے عزیزوں کو، اپنے سماج کو بچایا۔ یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں اس نظم کا مظاہرہ پورے بلوچستان میں ہونا چاہیے، تاکہ دہشت گردی، افراتفری اور کرپٹ جو سسٹم ہے اس کا راستہ ہم روکیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں اور آپ سب کو مایوس کیا ہے۔ میں یہ اپیل کرتا ہوں اپنے سماج کے دانشوروں سے، اپیل کرتا ہوں ان لوگوں کے جو شعور اور ایک عظیم سماج کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اس میں طالب علم ہیں، وکلا ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی کارکن جن کے لیے ان کے قیادت نے دروازے بند کیے ہیں اور عقیدت مندوں اور ملنگوں اور مریدوں کو پارٹیوں کے اندر عہدوں پہ بٹھایا، وہ اپنے سماج کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، ایک پرامن سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں اور اپنے ذہن میں اجتماعی قومی ایجنڈا رکھتے ہوئے آگے بڑھے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہ تنظیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی اجتماعی بہت بڑا ماسٹر پلان ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پی ایس ڈی پی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچ سکتے ہیں، اور وہ پی ایس ڈی پی تک ہی محدود ہوئے ہیں۔ کہ اجتماعی قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو امن کا گہوارہ بنائیں اور وہ اپنے تعلیم کی طرف فوکس کرے، کیونکہ اس وقت بلوچستان دنیا کے اہم ترین خطوں میں ہے اور مشرق وسطیٰ سے ایک بہت بڑا طوفان اٹھ رہا ہے۔ افغانستان اور ایران کی طرف سے بھی طوفانیں اٹھ رہے ہیں۔ اگر ہم قومی نظم کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جس افراتفری کا شکار ہمارا سماج ہے، ہم قومی نظم کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے ایک طویل دربدری اور افراتفری کا شکار ہوں گے، جس میں شاید پھر آنے والے دنوں میں ہم ایک قوم کا شناخت کھو بیٹھیں، ایک ہجوم میں ہم دوسروں کے دروازے کھٹکھٹائیں۔ آج سامراج کا سب سے بڑا ادارہ، سب سے بڑا معیشت کا جو ہے ادارہ ہے، وہ جنگی جو ہے ان کا جنون ہے اور ان کے جنگی انڈسٹریز ہیں۔ سامراج کو ان جنگ کی انڈسٹریز سے بہت فائدہ ہے اور وہ ہمیں اور آپ کے لڑا کے اپنے مفادات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت سارے مثال ہیں کہ لیبیا میں خانہ جنگی کرانے کے بعد آج اس لیبیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ افغانستان کے جنگ میں $800 بلین خرچ کیا اور وہاں ترقی کے راستے بند کیے۔ آج وہاں سامراجی قوتیں انسانی حقوق کے نام پہ عورتوں کے حقوق کے لیے صرف بات کرتے ہیں، مگر اس جنگی مشینری کا بات نہیں کرتے جو 40 سال پہ افغانستان پہ مسلط کی۔ عراق آپ کے سامنے ہے۔ مثلاً جس طریقے سے سوریہ کو سامراجی طاقتوں نے اپنے جنگی انڈسٹری کے ذریعے آج مفلوج کر کے رکھ لیا ہے، اگر ہم ارد گرد کے ان طوفانوں سے باقاعدہ طور پہ ہم سبق حاصل نہیں کریں گے، ایک منظم، ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے مسائل حل نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ان بہت بڑے جو ہے بحرانوں سے دو چار ہوں گے جو ہمارے ارد گرد ہوا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام کو پریس کے ساتھی اور نوجوان ایک دفعہ اپنے شعوری جو ہے لیبارٹری میں رکھے، اس کو سوچیں گے کہ ہم نے اس بحران سے کس طریقے سے نکلنا ہے۔ حال ہی میں یہ پتہ چلا پریس کے ذریعے کہ بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کے جو ہے نشستوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ریاست کو اور وفاق کو اچانک یہ کیسے خیال آیا کہ نشستوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہاں قانون سازی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نئے نشستوں پہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے جو لوگ پھر ریاست کی بوٹ پالشی ہیں اور اس لوٹ مار کے بازار کو 5 سال آگے بڑھائیں گے۔